السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والیوں، میں سمینہ خلیلی جو شہر حیدرآباد کی رہنے والی ہوں، اس وقت شالی بنڈا علاقے میں ہوں، اور یہاں ہمارے ایک مسلمان دینی بھائی نے مجھے مدعو کیا ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دور حاضرہ کے حوالے سے کچھ میں بتاؤں، کہ اسلامی حوالے سے میں کچھ بتاؤں، کیونکہ اس وقت شہر حیدرآباد جو پورے ہندوستان میں ایک علم کا شہر کہا جاتا ہے، پورے ہندوستان میں حیدرآباد کو ایک علم کا شہر کی مثال دی جاتی ہے، تہذیب کے شہر کی مثال دی جاتی ہے، اسلامی شہر کی مثال دی جاتی ہے۔ اسی شہر میں آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بن چکا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن چکا ہے، ایک بہن دوسرے بہن کی دشمن بن چکی ہے۔ اللہ اکبر! قتل جیسا جو گناہ جیسی یہ چیز ہے، قتل یہ آج حیدرآباد شہر میں عام ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس گناہ کے دلدل میں جو ہم پھنس رہے ہیں، وجہ ہے آج ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں رہا، رسول کی محبت نہیں رہی، اسلام جیسے عظیم مذہب کا ہمارے اندر درد نہیں رہا۔ وہ اسلام جو کئی قربانیوں کے بعد ہم تک یہاں آ کر پہنچا ہے، ہم کو بیٹھے بٹھائے نصیب ہوا ہے، اس اسلام جیسے عظیم مذہب کی ہمیں قدر نہیں ہوئی۔ قتل جیسے گناہ چیز کو ہم نے اسے عام کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر! آپ بتائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کرنا چاہیے؟ آج ہم اپنے آپ کو سرکار کا ماننے والا کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو سرکار کے امتی کہتے ہیں، اور امتی ہو کر اتنی گری ہوئی حرکت ہم کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ یہ دور اس وقت کا دور تھا جب میرے آقا نہیں آئے تھے، اس وقت خون ریزیاں تھیں، اس وقت ایک انسان دوسرے انسان کا جانور بن چکا تھا، انسان مویشی بن چکا تھا، جانور بن چکا تھا، ایک دوسرے کا خون چوسنے پر تلا ہوا تھا۔ لیکن سرکار کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں بند ہو گئی تھی، تو پھر سے آج وہی ماحول کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ حیدرآباد جیسے ایک عظیم شہر میں جو تہذیب و تمدن والا شہر ہے، اس شہر میں یہ گناہ کاریاں اور یہ گناہ کے کام، یہ بدکاریاں دیکھنے کے لیے ہمیں عام طور پہ مل رہی ہیں۔ اس سے ایک یہ بھی ہمیں پوائنٹ ملتا ہے، یہ بھی سبق معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! میرے عزیزات، میں قوم کے مسلمان سے اتنا ہی کہوں گی کہ خون ریزیوں کو، بچیوں کو ذلیل کرنے سے، یہ تمام چیزوں سے دور رہیے، کیونکہ آج صرف قتل کا ہی ایک پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ آج شادی جیسے، نکاح جیسے عظیم انمول سرکار کے تحفے کو ہم نے بہت گرا ہوا سمجھا ہے۔ لوگ صرف قتل دشمنی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، کبھی لڑکی جہیز زیادہ نہیں لاتی ہے تو قتل ہو رہا ہے، یا لڑکی شوہر کا بات نہیں سن رہی ہے، شوہر کی فرما برداری نہیں کر رہی ہے تو قتل ہو رہا ہے، یا لڑکی ساس سسر کی بات نہیں سن رہی ہے تو قتل ہو رہا ہے۔ ہر حال میں آج قتل کو عام مانا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! تو آپ سوچئے، اگر یہی حرکت ہمارے اندر رہی تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہمارا مسلمان ہونا بیکار ہے، ہمارا اسلام والا ہونا بیکار ہے، سرکار کی امتی ہونا بیکار ہے۔ ارے وہ یاد کرو اس دور کو، یاد کرو ابھی تھوڑے دن پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہوئی ہے، تو انہوں نے شہادت کس بلبوتے پر دیے تھے؟ شہادت ان کی کیوں ہوئی؟ ان کا پورا گھر شہید ہو گیا، کس لیے؟ اس نانا کی امت کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ تو آج ہم اس نانا کے نواسے کے لیے، امام حسین کے لیے اور اس نانا کے لیے ہم کیا مثال پیش کر رہے ہیں؟ کل ہم بروز قیامت ہم سے سرکار پوچھیں گے کہ تو دنیا میں رہنے تک کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم لوگوں کا قتل کرتے پھرتے تھے، ایک بھائی ہو کر دوسرے بھائی کے لیے دولت کے لیے قتل کرتے تھے، شوہر ہو کر بیوی کا قتل کرتے تھے، بہو ہو کر ساس کا قتل کرتے تھے، دیورانی ہو کر جٹانی کا قتل کرتے تھے۔ ساری چیزوں کی ایک ہی بنیاد ہے، حسد، جلن، تکبر۔
اے قوم کے مسلمان اتنا تو سوچ، حسد یہ وہ بلا ہے، یہ وہ بری چیز ہے جو انسان کو لکڑی کی طرح کھا لیتی ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے